تو آپ کی آمد سے پہلے ابو جہل بھی منتظر تھا، ابو لہب بھی منتظر تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ سب منتظر تھے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ آقا کی آمد سے پہلے یہ سب منتظر تھے، بلکہ آقا کے کنبے قبیلے کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو یوں کہوں کہ تاریکی انتظار کر رہی تھی کہ روشنی آنے والی ہے، زمین کے ذرات انتظار کر رہے تھے کہ آقا قدم رکھ کر ہمیں خوشنمائی دینے والے ہیں، ارض و سما آقا کی مدد کر رہے تھے، زمین کے جانور آقا کی مدد کر رہے تھے۔ میں یوں کہوں چرند ہو، پرند ہو، جنات ہو، انسان ہو، دنیا کے کوئی بھی مخلوق ہو، جب آمینہ کے در یتیم کے آمد کا وقت آیا سارے خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ یہ صرف محمد نہیں آ رہے ہیں بلکہ بہاریں آ رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، اور وہ ایسی روشنی لے کے آئے جس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہوا اور قیامت تک ان کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں، حضور جب دنیا میں آئے تو رحمت بن کر آئے۔ اب اس جگہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتلا دوں کہ رحمت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے۔ قرآن آسمانوں سے اترا، میرے پیغمبر پر اترا، کتابیں اور بھی بڑی اتری، قرآن کے اترنے میں فرق ہے، تورات کے اترنے میں فرق ہے۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا دور پہاڑ پر چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ لگاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ زبور اترنے کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے معبود خانے میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم جب قرآن میرے پیغمبر پر اترا تو میرے پیغمبر کو کہیں جانا نہیں پڑا، بلکہ کیا ہوا، میرے پیغمبر کو کوئی طور کے پہاڑ پر نہیں جانا پڑا، میرے پیغمبر کو کوئی 40 دن کا چلہ لگانا نہیں پڑا، بلکہ کیا ہوا، میرا پیغمبر مکہ میں اللہ نے قرآن کو مکہ میں بھیج دیا، میرے پیغمبر بازار میں گئے، اللہ نے قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرے پیغمبر پہاڑ پر چڑھے، اللہ نے قرآن کو پہاڑ پر بھیج دیا، میرے پیغمبر جنگ میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں قرآن بدر میں، میرا پیغمبر احد میں قرآن احد میں، میرا پیغمبر تبوک میں قرآن تبوک میں، میرا پیغمبر جتنے بھی غزوات ہیں ان سب جگہ جاتے ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ کیا کہہ رہے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ عرب میں رواج تھا بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا، قیصر و کسریٰ میں رواج تھا بچی جوان ہوتی پوری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے خواہشات نفسانی کا مرکز بنایا جاتا۔ عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا کوئی دنیا میں سہارا نہ تھا۔ اور عورت کو عام سمجھنے والوں، پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیا، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے لازم اور واجب ہے، عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے، اور میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذاں